ایک ماں چور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات سننے میں کتنی عجیب لگتی ہے، لیکن یہی سچائی ہے۔ یہی ہم مڈل کلاس جو فیملی ہیں ان کی عورتوں کی سچائی ہے۔ اور یہ سچائی کیسے ہے یہ جانیں گے ہم اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ میں نان گرم کر رہی ہوں۔ میرے بچے جو ہیں وہ اسکول جا چکے ہیں۔ میں نے اپنے میاں کو دکان کا سامان وغیرہ تیار کر کے ایک دفعہ جو پہلے ٹائم کا ہوتا ہے وہ بیچ دیا ہے، اور اب میں اپنے لیے جو ہے وہ تقریباً 11:30 کا ٹائم ہو گیا ہے صبح کا، اور میں اپنے لیے یہ نان گرم کر رہی ہوں۔ یہ پرسوں ہماری دکان سے بچ گئے تھے تو میں نے ان کو سنبھال کے فریج میں رکھ لیا کہ جب مجھے بہت زیادہ بھوک لگے گی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو میں اس کو کھا لوں گی۔ تو خیر میں نے اس کو گرم کیا اور کھا لیا، اور بس ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں گھر کے کام جو ہے نا وہ کر رہی ہوں۔ آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ ایک عورت جو ہے نا یا ایک ماں جو ہے وہ چور ہوتی ہے۔ اصل میں کہوں گی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ چور ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کو شاید بری لگے، آپ کو چونکا بھی دے کہ یہ پاگل سی عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں اور میں اس سچائی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور اسی لیے سوچا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں کہ ہم سب چور ہیں۔ اب ہم چور کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کسی کے گھر سے کچھ نہیں چراتے، ہم اپنی ہی ذات کی چور ہوتی ہیں۔ ہم اپنی بہت سی نیندیں، اپنا بہت سارا سکون جو ہے وہ اپنی فیملی، اپنے خاندان پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ ہم صبح سب سے پہلے اٹھتی ہیں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ ناشتہ تیار کر سکیں، یا ان کے اٹھنے سے پہلے ہر چیز جو ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر سکیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں پر ہم اپنی نیند کی چوری کرتی ہیں، اور پھر جب ہم کچن میں آتی ہیں ہم ناشتہ تیار کرتی ہیں، ہم سب کے لیے سب کی مرضی کا ناشتہ، یہاں تک کہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی پیک کر کے دیتی ہیں۔ جو بچوں والی مائیں ہیں وہ بچوں کے لیے ٹفن پیک کرتی ہیں، اور جو بہن بھائیوں والی ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ چیزیں تیار کرتی ہیں۔ کچھ بہنیں اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، اور پھر جب اپنی باری آتی ہے تو اکثر اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا کوئی چھوڑے گا تو ہم وہ کھا لیں گے۔ اب کیا اپنے لیے اسپیشل سے ایک روٹی بنانا یا ایک پراٹھا بنانا، یہاں پر ہم اپنے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ چوری کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ ہم چوری کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب باری آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی ہمارے تہوار ہو یا کوئی بھی ایسا ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو جہاں پر ہمارا بہت من ہو کہ ہم کچھ اچھا لیں، کچھ اچھا پہنیں، تو ہم جو ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کی خواہش کو دیکھ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو ان کا وقت ہے وہ کر لیں، ہم اگلی دفعہ سے ہی۔ یہاں پر ہم اپنی خواہشوں کی چوری کر دیتے ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف اس لیے کہ ہمارا شوہر یا ہمارا باپ یا ہمارے سسرال والے یا ہماری ماں بہنیں یا ہمارے بچے، ان میں سے کسی کو یہ ہمارا قدم تکلیف نہ دے دے، ہم اس خواہش کو لاکھ چاہتے ہوئے بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا سکون، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے رشتوں پر قربان کر دیتی ہیں اور اپنی ذات سے چوری کر دیتی ہیں، جس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ ہم خواتین پتہ نہیں کیوں خود کو ہمیشہ پس پشت ڈال دیتی ہیں۔ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی شاید انہی میں سے ایک ہوں جو پتہ نہیں اپنے کتنے خواب، کتنی خواہشیں، کتنے جو میرے کچھ بچپن میں ہی دیکھے گئے خواب تھے جنہیں میں اپنے اندر ہی جو ہے وہ دفنا گئی ہوں، کہ مجھے پہلے اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی باتوں سے انہیں بچانے کے لیے جو ہے وہ خاموش رہنا تھا،
پھر سوچا کہ اپنے گھر جاؤں گی تو کروں گی، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت اور حالات جو ہے نا وہ کسی بھی انسان نے آنے والا کل نہیں دیکھا۔ اب خاموش ہوں تو اس لیے کہ نہیں، میری بیٹیوں کی ذمہ داری ہے مجھ پہ۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں جیسی شوخ، جیسی چنچل تھی، مجھ سے اکثر جو میری کلاس فیلوز ہیں مجھے ملتی ہیں، مجھے دیکھتی ہیں تو ایک دم سے وہ جو ہے وہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ میں وہی ہوں۔ ہاں، میں وہی ہوں جو ہر بات پہ ہنستی تھی۔ مجھ سے کسی کا چپ رہنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب میں کسی کو اداس پریشان دیکھتی تھی تو میں اس سے وجہ نہیں پوچھتی تھی، میں بس ایسے ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں تب تک جو ہے وہ کرتی ہی رہتی تھی جب تک وہ انسان جو ہے نا وہ ہنس نہیں دیتا تھا۔ اور آج میرے اندر اتنی کڑواہٹ جو ہے نا وہ بھر چکی ہے کہ میں چاہوں بھی تو میں خود نہیں مسکرا سکتی۔ میری باتیں، میرے الفاظ اب لوگوں کو نہیں ہنساتے۔ اب میں خود سے ہی نظریں چراتی ہوں کہ میں ویسی نہیں ہوں جیسی میں بننا چاہتی تھی، یا شاید میرے اللہ کی ہی رضا اس میں تھی۔ تو کبھی کبھی بس یوں ہی میرے دل میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم عورتیں چور ہوتی ہیں، بہت پکی چور ہوتی ہیں۔ ہم اتنی چور ہوتی ہیں کہ ہم اپنے خواب اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ ہماری ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی پہ واضح نہیں ہونے دیتی کہ ہم کس دکھ، کس اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہمیں لوگوں کے رویے جو ہیں وہ روح تک چھلنی کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ہم اکیلے میں تنہا روتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہم یوں ظاہر کرتی ہیں جیسے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے۔ باتیں تھوڑی کٹھن ہیں، تھوڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن ہم مڈل کلاس عورتوں کی یہی زندگی ہے۔ ہم اپنی ایک ایک روپے کی جو خواہش ہے نا وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ ہم جب کچھ اچھا کھانے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلے ہماری اولاد کا چہرہ آ جاتا ہے کہ وہ اسکول گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو ہم ان کے لیے رکھ لیں گے۔ میری بہنیں میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گی کہ جب بھی کچھ اچھا گھر میں کسی کے گھر سے کھانے کے لیے آئے نا تو کبھی بھی کوئی ماں منہ میں نوالا نہیں ڈالتی۔ اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ نہیں، یہ میرے بچے کھا لیں گے۔ ہم چور نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے کنوں پر جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ہم اپنے سپنوں کو جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہیں اللہ پاک ہمیں ضرور ایک دن انعام دیں گے، اور یہ زندگی یہ تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور جب آخرت کی زندگی میں اللہ پاک ہمارے اس صبر کا ہمیں انعام دیں گے نا تو یقین کیجئے وہی انعام